شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور میرے ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایسی خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں صبا عباسی۔ صبا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری خالہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو ابھی کی شادی کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے انہیں خوشی عطا کی، تو وہ اکثر اپنے چھت پر جا کر شام کے ٹائم مغرب کے بعد چھت پر چلی جایا کرتی تھیں، اور سب کو یہ کہتی تھی کہ میرا نیچے دل گھبراتا ہے۔ تو جب وہ اوپر جاتی تھی تو خالہ کہتی ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگ جاتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی پتھر مار رہا ہے، اور جب میں ادھر ادھر دیکھتی تھی تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی خالہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اور نیچے آ جاتی تھیں۔ پھر کچھ دن کے بعد خالہ کی ایک بیسٹ فرینڈ ان سے ملنے آئی، تو ان کا اسٹے خالہ کے گھر ہی تھا۔ اب خالہ کی جو بھابھی تھیں، ان کا روم جیسے خالہ کا نیچے روم تھا ویسے ہی ان کا اوپر روم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ رات 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کو وہ سوئی ہوئی تھیں، تو ان کو ایک دم سے کچھ شور سنائی دینے لگ گیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو کمرے کے باہر سے خالہ کے اور ان کی فرینڈ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب انہوں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہ لوگ اتنی رات کو چھت کے اوپر آ کر کیوں ہنس رہی ہیں اس طرح سے، مجھے انہیں روکنا چاہیے۔ وہ جیسے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب انہیں تجسس سا ہونے لگ گیا۔ وہ جیسے ہی نیچے آئیں، انہوں نے خالہ کے روم میں جا کر دیکھا تو وہ اور ان کی فرینڈ گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئیں، یہاں تک کہ واپس اوپر اپنے کمرے میں بھی نہیں گئیں۔ صبح جب وہ سب لوگ جاگے تو انہوں نے یہ بات سب گھر والوں کو بتائی کہ رات 4 بجے مجھے تم دونوں کی ہنسنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب میں تم لوگوں کو روکنے کے لیے باہر نکلی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر تم لوگوں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو تم لوگ گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد خالہ چھت کے اوپر ہی تھیں، وہ لانڈری کر رہی تھیں، تو ان کو وہاں پر کام کرتے کرتے شام ہو گئی، تقریباً مغرب تک کا ٹائم ہو گیا۔ خالہ کہتی ہیں مجھے ایک دم سے محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں پھر اپنا کام کرنے لگی، پھر ایک دم سے مجھے دوبارہ سے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے بالکل کوئی میرے پاس آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے وہاں پر ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آیا۔ وہ کالے رنگ کا سایہ میری آنکھوں کے سامنے، بالکل سامنے ادھر سے ادھر موو ہو رہا تھا۔ جب خالہ نے ان کو دیکھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور نیچے آ گئی، اور ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر ان کے گھر والے لے کر ان کو ایک عامل صاحب کے پاس گئے، تو وہ جو عامل صاحب تھے جب انہوں نے پڑھائی کی، ان کے گھر آئے، گھر کو آ کے چیک کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا ہے۔ وہ ایسے جنات ہیں جو انسان کا خون پینے والے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگ اس گھر میں بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ گھر بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر ایسے جنات کا بسیرا تھا کہ جو کوئی بھی وہاں پر جا کر رہتا تھا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا تھا۔ پھر وہ گھر آج کے دن تک خالی ہی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے صبا کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، میرے بھائی اور میرے کزن، چھوٹے سے میرے کزن ہیں، ان کی ایج چھوٹی ہے، 3-4 سال ایج ہے، یہ دونوں رات کے ٹائم گھر سے باہر نکلے۔ ان لوگوں نے بیکری سے کچھ پیٹیز وغیرہ لینی تھی، تو یہ لوگ وہ لینے گئے۔ اب جہاں پر بیکری ہے اس کے پاس ہی قبرستان بھی ہے۔ کافی رات ہو چکی تھی، ان لوگوں کو کافی لیٹ یہ لوگ گئے، ان لوگوں کو بھوک لگی اور یہ لوگ باہر سے کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے چلے گئے۔ جب یہ لوگ وہاں سے باہر نکلے تو جو میرا کزن تھا وہ بار بار میرے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وہاں پر ایک آنٹی نظر آ رہی ہیں، یعنی وہ قبرستان کی طرف اشارہ کر کے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وہاں پر ایک آنٹی نظر آ رہی ہیں اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔
مجھے بار بار اشارے کر رہی ہیں کہ میری طرف آؤ۔ جب میرے بھائی نے اس طرف دیکھا ان کو تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن وہ جو بچہ تھا وہ بار بار یہی بات کہہ رہا تھا اور رونے لگ گیا کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے اور مجھے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ بھائی نے جب یہ بات سنی، بھائی کو بہت زیادہ خوف آ گیا۔ بھائی نے یہی سمجھا کہ جیسے رات ہو چکی ہے اور یہاں پر ہم لوگ قبرستان کے پاس ہیں اور یہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہو۔ بھائی نے فوراً سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور تیزی سے وہ لوگ گھر واپس آئے۔ جب گھر واپس آئے تو بھائی نے یہ بات آ کر سب کو بتائی، جس پر سب گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان کے پاس ہی وہ جگہ ہے اور وہ روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی رات کو اس طرح سے اتنے چھوٹے بچے کو لے کر گھر سے باہر مت جانا اور نہ ہی خود جانا، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ کس وقت کون سی چیز انسان پر کب حملہ آور ہو جائے، اور ویسے بھی رات کے ٹائم یہ مخلوقات آزاد ہوتی ہیں۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو صبا عباسی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا عباسی آپ کا۔ لسنرز، رات کے ٹائم ویسے بھی خود بھی آپ ہوں، بچوں کو تو بالکل بھی نہیں لے جانا چاہیے، لیکن خود بھی آدھی رات کے ٹائم یا جب رات بہت زیادہ ہو جائے تو گھر سے اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور جن جگہوں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے پھر انسان کو وہ اپنا وہاں پر ضرور ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سینڈریلا۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کے گاؤں کی ہی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا، ہم لوگ وہاں پر جا کر کھیلا کرتے تھے۔ یہ پرانی بات ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ اس گورنمنٹ اسکول میں چھٹی کے بعد وہ جگہ کھلی ہوتی تھی، ہم لوگ محلے کی ساری فرینڈس اکٹھی ہو کر وہاں پر جا کر کھیلا کرتی تھیں۔ اب ہم لوگوں کی یہ روٹین بن گئی تھی۔ اکثر گھر والے بڑے ہم لوگوں کو منع بھی کیا کرتے تھے کہ رات کے ٹائم جب اسکول خالی ہوتا ہے تو وہاں پر کھیلنے مت جایا کرو، لیکن ہم لوگ ان کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری ساری فرینڈس روٹین کے مطابق مجھے بلانے آئیں اور یہ کہنے آئیں کہ چلو آج پھر کھیلنا ہے تو تم کیوں نہیں آ رہی۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ میں آج نہیں آؤں گی۔ وہ ساری فرینڈس کھیلنے کے لیے چلی گئیں۔ اب ان لوگوں کو وہاں پر کھیلتے کھیلتے مغرب کے بعد تک کا ٹائم ہو گیا، تو ہم لوگوں کی ایک فرینڈ تھی، وہ کافی زیادہ شرارتی تھی۔ اس نے چھپنے کے لیے جو وہاں پر کلاس رومز تھے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی گیلری تھی، اور وہ گیلری مزید آگے 3 گیلریز کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی، اور کچھ کلاس رومز کی بیک سائڈ سے بھی اس گیلری کی طرف جایا جا سکتا تھا، یعنی اس کی ونڈوز بھی اس طرف کھلتی تھیں۔ وہ جا کر وہاں چھپ گئی۔ اب سب لڑکیاں اس کو ڈھونڈ رہی تھیں، اس نے وہیں سے بیٹھ کر ان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو جب سب لڑکیاں سب بچے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر گئے تو وہ وہاں پر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ان لوگوں نے اس کی آواز کے توقع میں جا کر دیکھا تو وہ اسی گیلری میں چھپی ہوئی تھی۔ جیسے وہ لوگ اس کو بلانے لگے تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ چھوٹے قد والی کوئی مخلوق کھڑی ہے، جس کی بہت سرخ لال آنکھیں ہیں اور اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال ہیں اور اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ جب ان لوگوں نے اس کے پیچھے کسی چیز کو کھڑے دیکھا تو ان لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اتنا چیخے اور وہاں سے بھاگنے لگ گئے، اور ہم لوگوں کی وہ جو فرینڈ تھی وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ان سب نے اس کو وہیں گرے چھوڑا اور گھر بھاگ گئے اور آ کر اس کے گھر میں بتایا۔ جب اس کے گھر والے وہاں پر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا ان کی بیٹی وہاں پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ لوگ اس کو اٹھا کر وہاں سے گھر لے کر آئے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کو جب ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور عجیب و غریب طرح سے وہ بیہیو کر رہی تھی۔ پھر وہ لوگ اس کو لے کر ایک صاحب علم ہستی کے پاس گئے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو اسکول کا حصہ جہاں پر یہ چھپی ہوئی تھی وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور یہ بالکل ان کے ساتھ تھی اور وہ کافی دیر سے اس کے پیچھے تھے، اسی وجہ سے یہ ڈر گئی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس کو دم کیا، تعویذ وغیرہ دیے، تب جا کر 3-4 ماہ کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ یہ ہم لوگوں کی گاؤں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہاں کے ایک گورنمنٹ اسکول کی یہ کہانی تھی۔ بہت شکریہ سینڈریلا آپ کا۔ لسنرز، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جو ویران رہے، بند رہے، چاہے وہ اسکول ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو رات کے ٹائم وہاں پر جا کر اکیلے نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ جس جگہ پر اثرات ہوتے ہیں پھر وہ بھی جنات اکثر شرارتی بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ بچوں کے ساتھ آ کر بچوں کا روپ لے کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس وقت وہ کسی پر کیا حملہ کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس لیے اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں زویا خان۔ زویا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ
اپنی خالہ کی زندگی، اپنی خالہ کی بیٹی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں اور ہم لوگوں کے گھر میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کچھ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیے ہیں۔ آج ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری کزن ہم لوگوں کے گھر آئی تھیں تو ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔ تقریباً 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی کزن ہم لوگوں کے گھر آئیں، وہ اکثر ہم لوگوں کے گھر آ کر رہا کرتی تھیں۔ ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، رات کا ٹائم ہوا تو میری کزن یہ کہنے لگی کہ چلو اوپر چلتے ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، مجھے نیچے کوئی کام ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم چلی جاؤ۔ اس نے یہ کہا چلو ٹھیک ہے، میں اوپر سے ہو کر آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ تقریباً رات کے 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ اس نے موبائل پکڑا، ہینڈ فری لگائی اور چھت پر چلی گئی۔ جب اس کو گئے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اور وہ نیچے نہیں آئی تو مجھے ایک دم سے دادی اماں کی بات یاد آئی۔ دادی اماں اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ رات کے ٹائم اکیلے کوئی بھی چھت پر نہ جایا کرو۔ جب مجھے ان کی بات یاد آئی تو میں بھاگتے ہوئے اوپر گئی اپنی کزن کو بلانے کے لیے۔ جیسے میں سیڑھیوں سے اوپر گئی تو میری کزن سامنے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس طرح سے مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے وہ فون پر، جیسے وہ باتیں کر رہی ہے کسی کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگا کہ اس کے پاس موبائل تھا، ہو سکتا ہے یہ فون پر باتیں کر رہی ہو۔ میں اس کو بلانے لگ گئی لیکن وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ میں چھت پر اس کے پاس چلی گئی ڈرتی ڈرتی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ باقاعدہ اس طرح سے باتیں کر رہی تھی کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ بول رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کو ہلایا کہ میری بات کا جواب دو تو وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ چیئر سے نیچے گری میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً سے اپنے ابو کو بلایا۔ جب ابو اوپر آئے تو بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگ اس کو نیچے لے کر گئے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا۔ پھر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے یہ بتایا کہ میں اوپر چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی اور میں گانے سن رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی چلتا ہوا آیا ہے، لیکن جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جب میں اس چیئر سے اٹھنے لگی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے بہت زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ پھر ہم لوگوں کے گھر والے اس کو ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں جنات کا اثر ہے۔ یہ لڑکی اکیلی اوپر بیٹھ کر گانے سن رہی تھی تو ان جنات نے اس کے اوپر اپنا اثر کر دیا ہے۔ اس لڑکی کو اب وہاں پر تقریباً 1 مہینہ نہیں جانا اور اس کو وہاں پر جا کر باقاعدہ معافی بھی مانگنی ہوگی۔ پھر انہوں نے اس کو دم کیا، تعویذ دیا، اس نے باقاعدہ اوپر جا کر ان سے معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد اب 3 ماہ ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کی کزن اس ڈر کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر میں واپس نہیں آئی۔ ہم لوگوں کی زندگی میں ایسے بہت سے اور بھی واقعات ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ زویا خان آپ کا۔ لسنرز ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کبھی بھی کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی وجہ سے ہم لوگ کہیں آنے جانے سے ہم لوگوں کو رکنا پڑے، خاص طور پر اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے ہم لوگوں کو رکنا پڑے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پریانکا نائک۔ پریانکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں 3 کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں کی کزن گاؤں میں رہتی تھیں، ہم لوگ سارے وہیں پر، وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سارے جیسے گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے کہ مل کے باہر جاتے ہیں، وہاں پر جو نہر ہوتی ہے، ندی ہوتی ہے، وہاں پر کپڑے وغیرہ دھونا اور پھر وہاں سے واپس آنا۔ تو راستے میں ایک بیری کا درخت ہوتا تھا، تو میری کزن نے ایک دفعہ ایسا کیا، اس بیری کے درخت کے پاس سے وہ گزر رہی تھی تو اس نے وہاں سے کچھ بیر توڑ لیے اور وہ جو بیر تھے وہ توڑ کر اپنے دوپٹے میں گھر لے آئی۔ سارے بیر توڑ کر تقریباً گھر لے آئی۔ گھر آ کر اس نے وہ بیر پتہ نہیں کھائے یا نہیں کھائے، کوئی نہیں جانتا۔ وہ ایک کمرے میں سو رہی تھی، گھر کے سب بڑے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دم سے میری کزن کی اونچا اونچا چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ سب گھر والوں نے جب اس کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنی تو سب اس کے کمرے میں بھاگے۔ جب اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنا گلا پکڑ کر دبا رہی تھی اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی اور بہت زیادہ ڈراؤنے انداز سے رو رہی تھی۔ وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور اپنا گلا دبا رہی تھی۔ سب بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے گھر والے اس کو لے کر گاؤں کے ایک عامل تھے ان کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی تو اس کے جسم میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنی آواز والی کوئی عورت بولنے لگ گئی۔
اور اس نے یہ کہا کہ میں اس بیری کے درخت پر رہتی ہوں. یہ لڑکی وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے جب اس بیری کے درخت کے اوپر سے بیر توڑے تو میں وہاں پر سو رہی تھی اور اس نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے. اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس کو میں اسی طرح سے تکلیف دوں گی جیسے اس نے مجھے دی ہے. وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا. پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کافی زیادہ پڑھائی کی، اس کو تعویذ دیے اور اس کو سختی سے منع کیا کہ دوبارہ کبھی بھی تم نے اس راستے سے نہیں گزرنا، کیونکہ وہ جو مخلوق اس کے اوپر حاوی ہوئی ہوئی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ دوبارہ اس راستے سے گزرے گی تو میں اس کی جان لے لوں گا، میں اس کو اتنا نقصان پہنچاؤں گی کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. پھر میری وہ جو کزن تھی دوبارہ کبھی بھی اس راستے سے نہیں گزری. یہ میری کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اسی طرح سے پرینکا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ کہانی میرے ابو کے دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ابو کے دوست کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کوئی کام تھا تو میں گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے واپس آنا تھا تو رات ہو چکی تھی. میں نے کافی زیادہ انتظار کیا لیکن مجھے کوئی بھی سواری نہیں ملی، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کیوں نہ میں پیدل ہی گھر کی طرف نکل پڑتا ہوں، شاید راستے میں کوئی سواری مل جائے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں سڑک کے کنارے پر پہنچا تو مجھے وہاں پر ایک شخص دکھائی دیا. میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے اس سے بلایا اور پوچھا کہ تم نے کہاں پر جانا ہے. اس نے مجھے یہ کہا کہ جس گاؤں میں تم نے جانا ہے مجھے بھی اسی گاؤں میں جانا ہے. میں نے یہ کہا کہ چلو ہم دونوں اکٹھے ہی چلتے ہیں. ہم لوگ ایک راستے پر چلنے لگ گئے. چلتے چلتے ہم لوگ کافی زیادہ آگے آگے، باتوں باتوں میں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ہم لوگ اپنے گاؤں کے پاس پہنچ چکے تھے. جو راستہ ابو کے جو دوست تھے ان کے گھر کی طرف جاتا تھا، جیسے وہاں پر مڑنے لگے تو اس آدمی نے یہ کہا کہ نہیں اس راستے سے مت جاؤ، یہ راستہ کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا تمہارے گھر کے لیے، آؤ میں تمہیں ایک شارٹ کٹ راستے سے لے کر جاتا ہوں. وہ جو ابو کے دوست تھے انہوں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ اس آدمی کو تو میں ابھی ملا ہوں، پہلی دفعہ ہی ملا ہوں، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ جو راستہ تھا وہ میرے گھر کی طرف جاتا تھا اور وہ راستہ جو تھا وہ کافی زیادہ لمبا راستہ تھا. ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے لگ گیا اور وہ ڈرنے بھی لگ گئے. جیسے ہی انہوں نے اپنی پاکٹ میں سے میچ باکس نکال کر اس کو جلایا، اس کی روشنی میں جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. وہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی جن تھا جو ان کے ساتھ انسانی روپ میں چلتا ہوا آ رہا تھا. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے الٹے پاؤں واپس بھاگنا شروع کر دیا. وہ اتنا بھاگے اتنا بھاگے اتنا بھاگے کہ اپنے گھر آ کر انہوں نے سانس لیا. جب گھر آئے تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات اپنے سارے گھر والوں کو بتائی. جب ساری بات انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تم اکیلے اس راستے سے آ رہے تھے تو تمہیں کسی اجنبی شخص سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. رات کا ٹائم تھا اور وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو انسانی روپ میں تمہارے ساتھ آ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مخلوق نے انہیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا. یہ ایک ایسی سٹوری تھی جو میرے ابو کے دوست کی زندگی میں پیش آئی، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اسی طرح سے ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ سٹوری میرے بھائی نے سنائی ہے. میرے بھائی کے دوست کی زندگی کی یہ کہانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک اور فیملی رہتی ہے اور نیچے والے پورشن میں ہم لوگ رہتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دم سے ہم لوگوں کو اوپر والے پورشن میں سے اونچی اونچی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں. ہم لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہوئے کہ ایک دم سے اوپر والے پورشن میں کیا ہو گیا ہے، آخر وہاں پر کیوں اتنا شور شرابہ برپا ہے. جب ہم لوگ اوپر بھاگتے ہوئے گئے تو ہم لوگوں نے جا کر دیکھا وہاں پر جو ان کے انکل تھے ان کے ہاتھ میں ایک نائف تھا اور وہ بہت بری طرح سے اپنے جسم کے اوپر خود ہی کٹس لگا رہے تھے. اور وہ باقاعدہ اس کنڈیشن میں تھے کہ جیسے یہ کام ان سے فورسفلی کوئی کروا رہا ہے. ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، ہم کافی زیادہ لوگ تھے، ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے ان کے ہاتھ سے وہ جو نائف تھا وہ ہم لوگوں نے نکال لیا. وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. پہلے ان کو مرہم پٹی کی اور اس کے بعد ان کو لے کر کسی عامل صاحب کے پاس گئے. جب عامل صاحب کے پاس گئے انہوں نے پڑھائی کی، ان کی حالت دیکھی. اس کے بعد وہ ان کے گھر آئے. جیسے وہ ان کے اوپر والے پورشن میں گئے تو وہاں پر ایک کمرہ تھا. انہوں نے جا کر یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس گھر کو خالی کر دیں. اس گھر میں بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا ہے اور وہ آپ لوگوں کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جائیں گے کہ آپ لوگ خود ہی اپنی جان کا نقصان کر بیٹھیں گے.
یہاں پر آپ لوگوں کا رہنا بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بھائی کے دوست کہتے ہیں پھر ہم لوگوں کے سامنے ہی وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے، تب بھی ہم لوگ اس گھر میں ہی ابھی رہتے تھے۔ اب اوپر والا پورشن مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا، اس کے باوجود اوپر والے پورشن کے اسی ایک کمرے میں سے باقاعدہ کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھیں، اور اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم جیسے وہاں سے باہر کوئی نکلتا ہے اور باقاعدہ اس چھت کے اوپر کوئی چلتا پھرتا ہے اور اس کمرے کے دروازے کو کوئی کھولتا اور بند کرتا ہے۔ پھر ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے کہ کہیں وہ جنات نیچے والے پورشن پر بھی آ کر ہم لوگوں کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھائی کے جو دوست ہیں ان لوگوں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ 3 سٹوریز تھیں جو پرینکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی، اور پرینکا نائک کی جو سسٹر ہیں سونیا، وہ بھی میرے چینل کی سٹوریز کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ بہت شکریہ پرینکا اینڈ سونیا، آپ دونوں کا اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہیں میرے چینل پر۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نوشین وائس آفیشیل 99 میرے ولاگ چینل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل وہاں پر ولاگ ضرور پوسٹ کروں گی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ہارر سٹوری چینل ہے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔